الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا رواه مسلم صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت اقدس حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب دامت برکاتہم اور محترم اساتذہ اکرام، میں نہایت ممنون اور مشکور ہوں حضرت اقدس حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو یہ عزت عطا فرمائی کہ میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ میں حضرت کے شاگردوں کی جگہ پر ہوں، اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ حضرت کی موجودگی میں کوئی بات کروں، لیکن حضرت کا حکم ہے تو الامر فوق الادب کے تحت چند گزارشات عرض کروں گا، اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالی حضرت کی جان مال عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ میری آج کی گفتگو میں بنیادی عنوانات 5 ہوں گے۔ پہلا عنوان ہوگا تحریری مواد کے 4 ذرائع، دوسرا عنوان ہوگا ایک مستند عالم اور اچھے مصنف کے لیے 20 اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مستند عالم اور اچھے مصنف کے لیے 20 اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ اور نمبر 3 تصنیف کے 3 طریقے، اور نمبر 4 مطالعے اور تصنیف کے 10 موانع، اور نمبر 5 کن کن موضوعات پر تصنیفات کی ضرورت ہے۔ 5 موضوعات ان میں سے تفسیر کے متعلق ہوں گے، 5 موضوعات حدیث سے متعلق ہوں گے، 5 موضوعات فقہ سے متعلق ہوں گے، اور 20 موضوعات عمومی ہوں گے۔ یہ آج کی گفتگو کا اجمال ہے، اور اب میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ تصنیف و تالیف کی اہمیت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قسم کھا کر فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو یہ اس چیز کی اہمیت، اس چیز کی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 751 ہجری کی کتاب التبیان فی اقسام القرآن، التبیان فی اقسام القرآن علامہ ابن قیم کی تصنیف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو قسمیں کھائی ہیں، کن مواقع پر کھائیں اور کن وجہ سے کھائیں، انہوں نے ان کی تفصیلات لکھی۔ تو علامہ ابن قیم نے قلم کی اقسام، قلم کے فوائد، تصنیف و تالیف کے فوائد کو تقریباً 34 صفحات میں لکھا ہے۔ تو تفصیل کے لیے تو آپ وہاں مراجعت فرمائیں۔ اجمال اس کا یہ ہے کہ آج جو ہم تک مواد جتنا پہنچا ہے وہ سب قلم کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ آج دیکھیے احادیث کا ذخیرہ ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اگر یہ اسے لکھا نہ جاتا تو یہ امت تک پہنچتا نہیں۔ آج جو فقہ حنفی ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ امام محمد رحمہ اللہ کے مرہون منت کے حضرت نے ان کو لکھا، اور آج وہ ہم تک پہنچا، تو کمال پیچھے قلم کا ہے۔ آج جتنے حضرات دنیا سے جا چکے ہیں، 1441 ہجری چل رہا ہے، امام ذہبی کا نام آج اگر زندہ ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی سے اگر آج ہم واقف ہیں
علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، علامہ شوکانی، علامہ سیوطی، یہ جتنے نامور علماء گزرے ہیں ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ آج ان کا نام صرف ان کی تصنیف کی وجہ سے زندہ ہے۔ آج ان کی جلالت شان اور مقام کو ہم ان کی تصنیف میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس سطح کے عالم تھے، ان کا مطالعہ کتنی کثرت سے تھا، حدیث اور رجال پر ان کی نظر کتنی تھی، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آج ہم انہیں تصنیف کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آج جو بھی موجود ہے وہ تصنیف کی صورت میں موجود ہے۔ ہم میں سے بھی اگر کوئی کل موجود ہوگا تصنیف کی صورت میں ہوگا۔ اگر اس نے کوئی کام کیا ہوگا علمی لحاظ سے تو آنے والے علماء اور اہل علم اس کام کو سراہیں گے، اور ہر درس و تدریس میں اس کام کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوگا، بتلایا بھی جائے گا۔ تو یہ فن نہایت محترم بالشان ہے۔ تو قرآن کریم میں قسم کھانا اس طرف اشارہ ہے۔ سورہ علق میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ ہم نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ تو قلم ایک نہایت اہم چیز ہے۔ انسان جو اپنا پیغام آگے پہنچاتا ہے اس کے دو طریقے ہیں، یا تصنیف کے ذریعے سے یا تقریر کے ذریعے سے۔ تو تصنیف کا میدان وسیع اس لیے کہ اس سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تقریر میں استفادہ کرنے والے محدود ہوتے ہیں، چند لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں وہی سن رہے ہیں، اور تصنیف جب آدمی نے کر دی وہ دنیا سے چلا بھی گیا، جتنے لوگ اس کو قیامت تک پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ صورت میں اس کا نام زندہ رکھے گا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، انسان سونے اور چاندی کے کانوں کی طرح ہے۔ جس طرح سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے، ہر انسان معدنیات اور ذخائر کے اعتبار سے ایک کان کی طرح ہے۔ جس طرح کہ ایک کان میں سونے کا ذخیرہ، چاندی کا ذخیرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ خوبیاں رکھی ہیں۔ ہر انسان میں تصنیف کی، تحقیق کی، یہ تمام خوبیاں اللہ نے ہر آدمی میں رکھی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو تشبیہ کس سے دی؟ سونے اور چاندی سے۔ اموال میں سب سے قیمتی مال سونا اور چاندی ہے۔ سونے اور چاندی سے قیمتی چیز کوئی نہیں۔ معلوم ہوا انسان کے اندر جو اللہ نے صفات رکھی ہیں وہ سونے اور چاندی کی مانند ہیں۔ لیکن سونا اور چاندی کب قیمتی ہوتا ہے؟ جتنا اس کو تپایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، پھر اس سونے میں نکھار آتا ہے۔ سونے کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، اس سے زیورات بن رہے ہیں، جتنا اس پہ محنت مشقت ہوتی ہے اتنا وہ خوبصورت لگتا ہے۔ ورنہ اگر سونے کی اینٹ لا کے رکھ دو تزئین نہیں ہے، لیکن ایک سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا اگر تزئین سے بنایا گیا تو خوبصورتی اس میں زیادہ ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ انسان میں اللہ نے صفات رکھی ہیں، لیکن جس طرح سونے چاندی پر محنت ہوتی ہے تب تزئین، خوبصورتی اور اس کا نفع دیر پا ہوتا ہے۔ انسان بھی اگر محنت مشقت کرے گا تو اس کا نفع بھی دیر پا ہوگا۔ سونا کسی زمانے میں کم قیمت نہیں ہوتا۔ انسان میں اگر یہ صلاحیتیں ہیں اور وہ ان کو بروئے کار لائے تو وہ کسی زمانے میں کم قیمت نہیں ہوگا۔ سونا ہر ایک کے ہاں اہم ہے، چاہے غریب ہو یا فقیر، چاہے وہ مالدار ہو یا گداگر ہو، بادشاہ ہو، سونا سب کے ہاں قیمتی ہے۔ انسان میں اگر یہ صفات ہیں تو وہ سب کے ہاں قیمتی ہے۔ انسان میں اصل چیز کمال ہے۔ کمال کا کاف ہٹاؤ تو مال بچتا ہے، تو اگر کمال پیدا ہوگا تو مال قدموں میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو قدموں میں لائے گا، لیکن اس کے پیچھے شرط کیا ہے؟ کمال ہے۔ اب یہ کمال ہمارے اندر کیسے پیدا ہو؟ تو اس میں 20 ایسے اوصاف عرض کر رہا ہوں کہ اگر انشاءاللہ ان 20 اوصاف کی رعایت رکھی گئی، ہم میں سے ہر ایک اچھا مصنف بھی ہوگا، اور اس کا فائدہ معاشرے کو بھی ہوگا، ادارے کو بھی ہوگا، اور اس ادارے کی بھی ایک نیک نامی اور بڑھے گی۔ جتنی اللہ نے اسے عزت دی ہے کئی گنا عزت بڑھے گی جب ادارے کے اندر ایسے باصلاحیت افراد اس طرح کا علمی اور تحقیقی کام کریں گے۔ نمبر 1، ایک اچھے مصنف اور عالم میں پہلی صفت جو ہونی چاہیے وہ ہے تقوی۔ قرآن کریم میں اللہ نے علم کو تقوی سے جوڑا ہے، واتقوا اللہ یعلمکم اللہ۔ تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، احب ان اکون اعلم الناس، قال اتق اللہ تکن اعلم الناس۔ تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ پہلی صفت گناہوں سے اجتناب ہو۔ جتنا زندگی میں تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ تقوی کی بہت برکات ہیں، رزق میں بھی برکت ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔
آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے بھی کھلیں گے، اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ انسان کو رزق بھی دے گا، معاملات بھی آسان ہوں گے۔ پہلی چیز تقویٰ ہے۔ سلف میں جو لوگ جن کی تصانیف کو اللہ نے قبولیت دی ہے، ان میں ایک بنیادی وصف تقویٰ بھی تھا۔ میں 3 واقعات اس پہ عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، امام بخاری رحمہ اللہ 256 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری 16 سال کے عرصے میں لکھی ہے، اور تقویٰ کا اتنا اہتمام تھا، خطیب بغدادی رحمہ اللہ متوفی 463 ہجری نے تاریخ بغداد کی دوسری جلد میں جہاں ان کے حالات لکھے، وہاں یہ بات لکھی کہ امام بخاری جب کوئی روایت نقل کرتے تھے تو غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر حدیث نقل کرتے تھے، اور جب تراجم باندھنے کی باری آئی تو امام بخاری رحمہ اللہ روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے تراجم باندھے۔ تو اتنے تقویٰ کے ساتھ جب کتاب کو لکھا، آج اللہ نے اسے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ اسے کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم اور صحیح بخاری کے بعد اگر اللہ نے کسی کتاب کو مقام دیا ہے اور اس کتاب کی اہمیت ہے تو وہ ہدایہ ہے۔ اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے 4 کتابوں کا مثل نہیں ہے، قرآن کریم، صحیح بخاری، ہدایہ اور مولانا روم رحمہ اللہ کی مسنوی۔ اب صاحب ہدایہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کو جو مقام دیا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی، علامہ تاش کبرزادہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مفتاح السعادہ و مصباح السیادہ، اور علامہ اکمل الدین بابرتی کی کتاب ہے العنایہ فی شرح الہدایہ۔ ان دونوں کتابوں میں یہ واقعہ ہے کہ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے ہدایہ کو 13 سال کے عرصے میں تصنیف کیا اور 13 سال مسلسل روزے کی حالت میں لکھا ہے، اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلتی تھی۔ صاحب ہدایہ کے خادم ان کے پاس کھانا لے کر آتے، وہ انہیں بھیج دیتے اور اپنا یہ کھانا اپنے کسی خادم کو، کسی طالب علم کو کھلا دیتے، اور وہ یہ چاہتے تھے میرے اس عمل پر کوئی مطلع نہ ہو، تو جس دن روزہ نہ ہوتا وہ یہ کتاب لکھتے بھی نہیں تھے، جس دن روزہ ہوتا وہ لکھتے۔ تو 13 سال کے عرصے میں ہدایہ کی 4 یہ جلدیں لکھی گئی، تو اللہ نے آج اس کتاب کو کیسی قبولیت عطا فرمائی۔ اس لیے پہلی گزارش میں نے عرض کی ہے، تقویٰ ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ یہ دور قریب کے عالم گزرے ہیں۔ تقویٰ پر اللہ یہ دیتا ہے کہ انسان کو اللہ علم وہبی اور علم لدنی دیتا ہے۔ علم وہبی اسے کہتے ہیں جو کتابوں سے نہیں آتا، جو مطالعے سے نہیں آتا، اللہ اس کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ دیکھیں امام ابو حنیفہ نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی، اس دور میں کتابیں مطبوعہ بھی نہیں تھیں۔ امام صاحب کی پیدائش 80 ہجری میں، وفات 150 ہجری میں ہے، اس دور میں کتابیں مطبوعہ نہیں تھیں۔ حدیث کی تدوین بھی باقاعدہ بعد میں ہوئی ہے۔ آج امام شافعی، امام مالک، امام احمد جتنے کبار ائمہ ہیں، اللہ نے ان کا فیض ساری دنیا میں پھیلایا، ان میں یہ تقویٰ تھا تو اللہ نے ان کو علم وہابی عطا کیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں نہایت تقویٰ تھا، اللہ نے ان سے ایسے کام لیے ہیں 1400 سال کی تاریخ میں ان کام کا مثل نہیں۔ مثلا انہوں نے لفظ اللہ پر ایک کتاب لکھی ہے، فتح اللہ بخصائص اسم اللہ، فتح اللہ بخصائص اسم اللہ، یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، صرف لفظ اللہ کی عربی زبان میں تحقیق ہے۔ میں اپنی کتاب معارف ام القرآن جب لکھ رہا تھا، میں نے اسے بالاستیاب پڑھا اور میں نے اس کی 13 مباحث اس میں ذکر کی ہیں۔ یعنی انہوں نے وہ باتیں لکھی ہیں جو آپ کو متقدمین کی کتابوں میں نہیں ملیں گی، متاخرین کی کتابوں میں نہیں، یہ علم وہابی تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فتح العلیم بحل اشکال التشبیہ العظیم کما صلیت علی ابراہیم، 700 صفحات میں ہے فتح العلیم۔ اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور بلاغت کا اصول یہ ہے کہ مشبہ بہ کا مقام زیادہ ہوتا ہے، مشبہ کا کم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کم ہے، حالانکہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انہوں نے اس اعتراض کے 190 جوابات عربی میں دیے۔ فتح العلیم میں یہ ایک اعتراض ہے، کتاب کے نام میں بھی ہے فتح العلیم بحل اشکال تشبیہ العظیم کما صلیت علی ابراہیم، 190 جوابات اس ایک سوال کے دیے۔
جب سے کائنات بنی ہے آج تک کسی انسان نے ایک سوال کے اتنے جواب نہیں دیے. ان کے تمام جوابات علم وہبی اور لدنی ہیں، کتابوں سے نہیں. ایسے جوابات دیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا. تو ایک ایسے موضوع پر جس پر اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، انہوں نے لکھا، عربی فصیح زبان میں لکھا اور 190 جوابات دیے. ان کی ایک کتاب میں نے پڑھی، النجم الصاعد فی مباحث اما بعد. لفظ اما بعد کی تحقیق ہے، صرف لفظ اما بعد پہ صرفی نحوی بلاغت کے لحاظ سے 150 صفحات میں تحقیق ہے. جامع کی سب سے مشکل بحث جسے سمجھا جاتا ہے حاصل محصول کی بحث ہے. ان پر ان کی پوری کتاب ہے البغیۃ السامی فی الحاصل والمحصول للجامی. 400 صفحات میں عربی میں اس کی انہوں نے شرح لکھی. یعنی ایسے موضوعات جس پہ کسی نے کام بھی نہیں کیا اور ایسا مواد جو اس سے پہلے موجود بھی نہیں. تو اللہ رب العزت نے ان سے بڑا کام لیا. اور میں عرض کر رہا تھا پہلی صفت تقوی، ان میں تقوی حد درجے تھا. ان کی تصنیفات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ علم وہبی اور علم لدنی کی باتیں ہیں. اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 728 ہجری میں انتقال ہوا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 728 کی تصنیفات کتنی ہیں؟ ان کے شاگرد ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 751 ہجری. مؤلفات شیخ الاسلام لابن تیمیہ، مؤلفات شیخ الاسلام لابن تیمیہ میں ابن تیمیہ کی 327 کتابوں کے نام لکھے، جن میں بعض بڑی ہیں، بعض چھوٹی ہیں، بعض چند صفحات کے رسالے ہیں. اللہ نے اتنا بڑا کام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے لیا. بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کے شاگرد ہیں علامہ ابن عبد الہادی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی ایک کتاب ہے العقود الدریہ فی ترجمۃ شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ. العقود الدریہ فی ترجمۃ شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ. اس کتاب کے صفحہ 42 میں انہوں نے لکھا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ویران مسجدوں میں جاتے تھے، مسجدوں میں جا کے جھاڑو دیتے، مسجدوں کو صاف کرتے اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے اور یہ دعا کرتے تھے. فرماتے ہیں امرغ وجہی فی التراب، اپنی پیشانی کو رگڑتے تھے اور دعا کرتے تھے اقول یا معلم آدم و ابراہیم علمنی کنت اذهب الى المساجد المہجورہ. ابن تیمیہ کا قول لکھا، میں ویران مسجدوں میں جاتا ہوں وامرغ وجہی فی التراب واقول یا معلم آدم و ابراہیم علمنی. پیشانی رگڑ رگڑ کے اللہ سے مانگا. آج اللہ نے علامہ ابن تیمیہ کو ایک مقام عطا فرمایا. ان کے تفردات کی وجہ سے ان سے آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. 22 مسائل میں علامہ ابن تیمیہ کا تفرد ہے، جسے علامہ ابن رجب حنبلی متوفہ 795 ہجری نے ذیل و طبقات الحنابلہ میں لکھا ہے. تفردات اپنی جگہ، لیکن اللہ نے انہیں ایک علم عطا فرمایا تھا. بنیادی وجہ پیچھے ایک نظر آتی ہے تقوی. اس لیے پہلی گزارش ہوگی ہم میں سے ہر ایک اس بات کی کوشش کرے جتنا گناہوں سے اجتناب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن کو کھول دیتا ہے. علوم اور معارف، نئی نئی باتیں اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں ڈالتا ہے. یہ اکابر کی جو ہم نئی نئی تحقیقات پڑھتے ہیں حدیث کی تشریح میں، علامہ رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کی، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اکثر افادات وہ ہیں جو متقدمین کی کتابوں میں نہیں. تقوی میں زندگی گزری، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں وہ جوابات ڈالے. ایسے جوابات جو ہمیں متقدمین کے ہاں نہیں ملتے ان کے ہاں مل جاتے ہیں. اس لیے پہلی گزارش تقوی. نمبر 2، دوسری اہم چیز کثرت مطالعہ. کثرت مطالعہ، جتنی کثرت سے مطالعہ ہوگا اتنی اس کی تصنیف میں تحقیق زیادہ ہوگی. دیکھیں، ایک چیز ہے تحریر، ایک ہے تقریر، اور تیسری چیز ہے تدریس. تینوں کے شروع میں تا ہے، تقریر، تحریر، تدریس، اور تینوں کا تعلق مطالعے سے. اگر کثرت مطالعہ ہوگا آپ کی تقریر اچھی ہوگی، کثرت مطالعہ ہوگا آپ کی تصنیف اچھی ہوگی، کثرت مطالعہ ہوگا تو آپ کی تدریس اچھی ہوگی. ہر چیز کے پیچھے بنیاد کثرت مطالعہ ہے. اس لیے جتنا مطالعہ زیادہ سے زیادہ کریں گے آپ کی ہر چیز میں نکھار پیدا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں سلف میں کہ وہ کتنی کثرت سے مطالعہ کرتے تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 189 ہجری. امام محمد رحمہ اللہ، آج فقہ حنفی جو ہم تک ان کے واسطے سے پہنچی، کتنا کثرت سے مطالعہ کرتے تھے. علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ متوفہ 1371 ہجری نے ان کے حالات پر ایک کتاب لکھی ہے بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد بن الحسن الشیبانی. اس کتاب میں نے پڑھا
انہوں نے واقعہ لکھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دائیں بائیں ارد گرد کتابیں ہی کتابیں ہوتی تھیں. تو امام محمد کے نواسے اپنی والدہ سے پوچھنے لگے کہ میرے نانا جی ہر وقت مطالعہ کرتے تھے یا کوئی بات بھی کرتے تھے؟ تو امام محمد کی بیٹی اور جو نواسے ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے جواب دیا، کہا وہ بات نہیں کرتے تھے، کرنا بھی ہوتی تو اشارے سے یا آنکھوں کی بھووں سے بات کرتے تھے یا انگلی کا اشارہ کرتے، زبان سے نہیں کرتے. ہر وقت مطالعہ ہی مطالعہ تھا. کثرت مطالعے کی وجہ سے اللہ نے امام محمد کو مقام دیا کہ انہوں نے وہ تصنیفات لکھی، آج ہم ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. نمبر 2، خطیب بغدادی رحمہ اللہ 463 ہجری میں انتقال ہوا ہے. نخبہ میں حافظ بھی لکھتے ہیں کہ حدیث کے اندر کوئی قسم ایسی نہیں ہے جس پہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کوئی رسالہ، کوئی کتاب تصنیف نہ کی ہو. حدیث کے ہر فن پر، رجال کے ہر نوع پر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے. ان کی مشہور کتابیں الجامع لاخلاق راوی و آداب السامع 2 جلدوں میں، الکفایہ فی علم روایہ 2 جلدوں میں، تاریخ بغداد انہوں نے 13 جلدوں میں لکھی، الفقیہ والمتفقہ ان کی 1 جلد میں، الرحلہ فی طلب العلم 1 جلد میں، آداب الطالب والمحدث 1 جلد میں. اتنا کام کر کے گئے. وجہ کثرت مطالعہ. امام ذہبی رحمہ اللہ متوفی 748 ہجری، سیر و اعلام النبلاء، تذکرۃ الحفاظ دونوں کتابوں میں لکھا ہے، کان الخطیب یمشی وفی یدہ جزء یطالعہ. کان الخطیب یمشی، خطیب چل رہے ہوتے تھے، وفی یدہ جزء یطالعہ، اور ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی تھی، وہ مطالعہ کرتے تھے. اتنی کثرت سے مطالعہ تھا کہ چلتے ہوئے بھی مطالعہ کر رہے تھے. تب اللہ نے آج خطیب بغدادی رحمہ اللہ کو ایک مقام دیا ہے. تو اس لیے دوسری گزارش تھی کثرت مطالعہ. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 597 ہجری. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی چھوٹی بڑی جو تصنیفات ہیں، ایک کتاب چھپی ہے شیخ عبد الحمید علوجی کی، مؤلفات ابن الجوزی کے نام سے. اس میں نے دیکھا انہوں نے ان کی تصنیفات گنوائی ہیں. 519 کتابیں ہیں علامہ ابن جوزی کی، چھوٹی بڑی تصنیفات 519 ہیں. مؤلفات ابن الجوزی کے نام سے عبد الحمید علوجی کی. ایک آدمی اتنا بڑا کام کر کے کیسے گیا؟ کثرت مطالعہ کتنا تھا. انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے سعید الخاطر کے نام سے. یہ ان کی زندگی کے حالات ہیں، سعید الخاطر. اس میں انہوں نے لکھا، انی طالعت 20,000 مجلدۃ فی طلب العلم. طالب علمی کے زمانے میں 20,000 کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا. شاید آج ہم کہیں یہ مبالغہ ہے، مبالغہ نہیں ہے. انہیں مطالعے میں وہ سکون اور اطمینان آتا تھا جو آج ہمیں شاید ٹچ موبائل کے چلانے میں آتا ہو. اس لیے وہ چلتے پھرتے مطالعہ کیا کرتے تھے. ابن جوزی رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو کہنے لگے، فرمانے لگے کہ میں چلتے ہوئے بھی مطالعہ کرتا تھا، اور جب کوئی کتاب میرے ہاتھ میں نہیں آ جاتی جو میں نے پہلی نہ پڑھی ہوتی، ایسے لگتا تھا وقعت علی کنز، میں کسی خزانے پہ گر پڑا ہوں، اور میں جب تک اسے پڑھتا نہیں تھا مجھے سکون نہیں آتا تھا. تو آج علامہ ابن جوزی کو اللہ نے ایک مقام دیا، تو پیچھے کیا چیز نظر آتی ہے؟ کثرت مطالعہ. شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ متوفی 1052 ہجری. شیخ وہ ہیں جنہوں نے مشکات کی عربی میں شرح لمعات، فارسی میں اشعۃ اللمعات، حضور کی سیرت پر مدارج النبوہ لکھی. ان کا مطالعہ کتنی کثرت سے تھا. نزہۃ الخواطر ایک کتاب ہے علامہ عبد الحی حسن، یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کے والد ہیں، 7 جلدوں میں چھپی ہے. اس میں انہوں نے ان کے حالات میں یہ بات لکھی، شیخ اتنی کثرت سے مطالعہ کرتے تھے، ایک دفعہ مطالعہ کر رہے تھے دیے کی روشنی میں، تو ان کا امامہ سر پہ تھا. مطالعے کی کثرت میں انہیں پتہ نہ چل سکا، وہ امامہ دیے میں جلتا گیا. جلتے جلتے جب بالوں تک بات آ گئی تب پتہ چلا مطالعے میں اتنا انہماک تھا کہ بھئی میرے امامے کا پچھلا حصہ جل چکا ہے. پھر انہوں نے اپنی آنکھ کو بجھایا. یعنی اتنا انہماک کے تعلق صرف کتاب سے تھا، اللہ نے انہیں ایک مقام عطا فرمایا. یعنی بتلانا یہ بات ہے کہ جس کو بھی اللہ نے جو عزت دی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کثرت مطالعہ ان میں زیادہ تھا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان کہلاتے ہیں. حضرت کے حالات پر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے میرے والد میرے شیخ. خود فرماتے ہیں کہ میرے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا جو کتب خانہ تھا، تو میں نے کتب خانے کے ناظم سے یہ بات کی تھی کہ تم مجھے اندر چھوڑ دیا کرو، دوپہر کے وقت باہر سے تالا لگا لیا کرو، تاکہ دوپہر کے وقت میں اندر مطالعہ کیا کروں گا. اب طلبہ کے آرام کا وقت ہوتا، حضرت مطالعہ فرماتے تھے، تو جو ناظم تھے وہ اس پہ راضی ہو گئے، تو وہ تالا لگا کے چلے جاتے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ کرتے رہتے. فرماتے دیوبند کے کتب خانے میں جتنی کتابیں تھیں مجھے علم تھا، کون سی کتاب کہاں پڑھی ہے، مخطوطات کہاں ہیں.
تو ناظم کو جب کوئی کتاب نہیں ملتی تھی تو مجھ سے پوچھتے تھے، میں بتاتا تھا۔ آج اگر اللہ نے انہیں ایک مقام دیا ہے، آج مفتی اعظم کہلاتے ہیں اور ان کی تصنیفات ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں، پیچھے جو وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ کثرت مطالعہ نظر آتی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ 1352 ہجری میں انتقال ہے۔ دیکھیں شاہ صاحب کا آج نام زندہ ہے۔ حدیث کا کوئی درس شاہ صاحب کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک شاہ صاحب کی تحقیقات نہ آئیں حدیث کے درس کی تکمیل نہیں ہوگی۔ لیکن شاہ صاحب کی کس بات نے انہیں آج تک زندہ رکھا ہے؟ شاہ صاحب کا کثرت مطالعہ۔ کثرت مطالعے کی وجہ سے علامہ انور شاہ کشمیری زندہ ہیں آج تک۔ آپ دیکھیں ان کا مطالعے کی کثرت کتنی ہے۔ ان کے بیٹے ہیں مولانا انظر شاہ کشمیری، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نقش دوام، اپنے والد کے حالات پر۔ اس میں واقعہ لکھا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، علامہ انور شاہ کشمیری عشاء کی نماز کے لیے جا رہے تھے، مولانا فخر الحسن رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں مطالعہ کر رہے تھے، تو حضرت نے انہیں دیکھا تو پوچھا بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا جی فتح الباری پڑھ رہا۔ کہا روزانہ کتنا مطالعہ کرتے ہو؟ کہا جی 20 سے 25 صفحے۔ حضرت مسکرا گئے، فرمایا میں نے تو فتح الباری کی 13 جلدیں 20 دن میں پڑھی۔ فتح الباری کی 13 جلدیں میں نے 20 دن میں پڑھی ہیں۔ اس وقت ایک ایک جلد آپ دیکھیں گے 450 سے 500 صفحات میں ہے، تو اندازہ کریں کتنا کثیر المطالعہ تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری 20 دن میں مطالعہ کر دیا۔ علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں میں ڈھابیل میں تھا، ایک جگہ مجھے قیام کرنا پڑا تقریباً ہفتہ، تو وہاں کوئی اور کتاب نہیں تھی سوائے فتح القدیر لابن حمام کے، تو میں نے ایک ہفتے کے دوران اس کتاب کو بالاستیاب پڑھ لیا۔ 1321 ہجری میں پڑھا اور 1347 ہجری میں درس کے دوران فتح القدیر کی عبارت زبانی سنا۔ فرماتے میں نے پوچھا حضرت کیا آپ نے رات کو پڑھا ہے؟ فرمایا نہیں، 26 سال پہلے اس کا مطالعہ کیا۔ ایک ایک ہفتے میں پڑھ رہے ہیں لیکن سرسری نہیں پڑھ رہے، بڑی دل جمی کے ساتھ اخذ کر کے پڑھ رہے ہیں کہ 26 سال بعد پوری عبارتیں سنا رہے ہیں۔ تو میں نے بات عرض کی کہ علامہ انور شاہ کشمیری آج جو زندہ ہیں اپنے کثرت مطالعے پر زندہ ہے۔ ان کا مطالعہ اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے وہ تحقیقات بتلائیں جو ان سے پہلے پردہ خفا میں تھی۔ یومیہ کتنا پڑھتے تھے؟ علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ کے حالات پر کتاب بھی لکھی ہے جس میں ان کے تفصیلی حالات لکھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ شیخ فرماتے ہیں یومیہ مطالعہ 200 صفحات تھا، کم از کم 200 صفحات علامہ انور شاہ کشمیری روزانہ پڑھتے تھے۔ وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، ان کی بھی ضروریات تھی، کھانا پینا تدریس، لیکن جب وہ پڑھ سکتے تھے تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ہم اس ہمت کریں۔ اس لیے میں نے دوسری گزارش عرض کی کثرت مطالعہ۔ نمبر 3، تیسری بات، اس علم کے لیے تصنیف کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے۔ یکسوئی کا معنی ہے تعلقات کا کم ہونا۔ جتنے تعلقات کم ہوں گے انسان زیادہ کام کر سکتا ہے۔ جب تعلقات زیادہ ہیں، ایک دوست کو وقت دیا، دوسرے کو وقت دیا، ایک محفل کو اٹینڈ کیا، ایک شادی میں گئے، ایک دعوت میں شرکت کی، یکسوئی نہ رہی تو سب کچھ چلا جائے گا۔ اس لیے تیسری چیز ہے یکسوئی زیادہ سے زیادہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 911 ہجری میں انتقال ہے۔ علامہ سیوطی کی تصنیفات کی تعداد 450 بنتی ہے۔ علامہ سیوطی کی یکسوئی کتنی تھی؟ علامہ سیوطی 40 سال کی عمر کے بعد 40 سال کی عمر کے بعد علامہ سیوطی ایک گھر میں بیٹھ گئے اور انہوں نے لکھنا شروع کیا، تعلقات سب سے ختم کر دیے۔ ان کی تمام تصنیفات ان کی آخری عمر کی، تو یکسوئی وجہ بنی علامہ سیوطی کی۔ آج کثیر التصانیف میں ان کا نام آتا ہے۔ ان کی ایک کتاب اگر آپ دیکھیں تفسیر الدر المنصور فی تفسیر الماسور، اس وقت 7 جلدوں میں چھپی، اور ان کی الجامع الصغیر فی احادیث البشیر والنذیر اس وقت 8 جلدوں میں طبع، الاتقان فی علوم القرآن 2 جلدوں میں ان کی طبع، المظہر فی علوم اللغہ 1 جلد میں علامہ سیوطی کے، جلالین انہی کی تصنیف ہے، طبقات الحفاظ، ذیل طبقات الحفاظ، حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ۔ کوئی فن ایسا نہیں جس پہ علامہ سیوطی کی تصنیف نہ ہو۔ وہ لوگ لکڑی کے قلم سے دیے کی روشنی میں وہ کام کر کے چلے گئے کہ ہم تیز رفتار قلموں کے ساتھ ایئر کنڈیشن کمروں میں 6-6 انچ کے گدوں پہ بیٹھ کے وہ کام نہ کر سکتے۔ تو لکڑی کے قلم تھے جسے بار بار ڈبونا پڑتا تھا، ڈبو کے پھر لکھا، ڈبو کے پھر لکھا، دیے کی روشنی ہوتی تھی، وہ کتنا کام کر کے چلے گئے۔ ہمیں تو لمحہ بھر کے لیے لائٹ نہیں جاتی، لائٹ ہے نہیں تو جنریٹر ہے، تمام سہولیات موجود ہیں، ہم نے کیا کام کیا؟ تو تیسری ایک اہم وجہ ہمارے تعلقات زیادہ ہے، اس لیے یکسوئی ہو۔ علامہ عینی رحمہ اللہ 855 ہجری میں انتقال، زندگی میں ایسی یکسوئی تھی سوائے تصنیف تدریس کے علاوہ کسی سے تعلق نہیں تھا۔ اس لیے علامہ عینی سے اللہ نے اتنا کام لیا، صرف بخاری کی شرح عمدۃ القاری، شرح صحیح البخاری 25 جلدوں میں لکھی،
ہدایہ کی شرح البنایہ شرح الہدایہ اس وقت مکتبہ حقانیہ سے 16 جلدوں میں چھپی، اور انہوں نے شرح معانی الاثار کی شرح نخب الافکار فی شرح معانی الاثار 12 جلدوں میں چھپی، شرح معانی الاثار کے رجال پر مغانی الاخیار فی شرح رجال معانی الاثار 3 جلدوں میں ہے، کنز الدقائق کی انہوں نے شرح لکھی۔ یعنی کوئی موضوع نہیں جو علامہ عینی سے چھوٹا ہو۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ زندگی میں یکسوئی تھی، تعلقات نہیں تھے، اس لیے تیسری بات یکسوئی ہو۔ نمبر 4 نظام الاوقات ہو، نظام الاوقات ہونے چاہیے، میں نے کس وقت میں کیا کام کرنا ہے، اور پھر اس نظام الاوقات کی پابندی ہو۔ صبح اس وقت اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت ہے، حفظ حدیث ہے، اور اس کے بعد فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں کام ہے، تو نظام الاوقات ہوگا، ہم زیادہ کام کر سکیں۔ میں اس پر 2 واقعات عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 امام منذری رحمۃ اللہ علیہ 656 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ امام منذری وہ ہیں جن کی الترغیب و ترہیب ہے۔ الترغیب و ترہیب یعنی فضائل اور مناقب پر اچھی کتاب جس میں انسان عمل کی طرف رغبت کرتا ہے، سب سے اچھی یہی کتاب ہے۔ ان کے حالات لکھے ہیں علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ، متوفہ 771 کی کتاب ہے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ۔ اس میں ان کے حالات میں یہ بات لکھی، نظام الاوقات اتنا زیادہ تھا، جو انہوں نے وقت رکھا تھا ملاقات کا اس کے علاوہ کسی سے نہیں ملتے تھے۔ ہر وقت یا لکھنا یا پڑھنا۔ اہتمام کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ امام منذری کے بیٹے علامہ رشید الدین کا انتقال ہو گیا۔ اپنے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے کے جنازے کے ساتھ ساتھ آئے دروازے تک آ کر بیٹے کے جنازے کو خطاب کر کے کہا، بیٹا یہ وقت میری تصنیف اور تالیف کا ہے، میں دعاگو ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کی منازل آسان کرے، تمہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے، لیکن یہ وقت میرے مطالعے کا ہے۔ اپنے بچے کی لاش کو صرف وہاں دروازے تک گئے، پھر واپس آ کے لکھنا شروع کر دیا۔ نظام الاوقات کی اتنی پابندی، اس لیے میں نے ایک چوتھی گزارش، نظام الاوقات۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت سے بہت بڑا کام لیا۔ نظام الاوقات کتنا ہے؟ اردو کی کتاب ہے معاصر حکیم الامت، اس میں حضرت کے حالات ہیں۔ اس میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ ایک دفعہ حضرت کے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ استاد کے ساتھ بیٹھے تھے، اس دوران فرمایا، حضرت یہ میرا وقت لکھنے کا ہے، اگر آپ اجازت دیں میں کچھ لکھ کر آ جاؤں۔ فرمایا بھائی جاؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لے آئے، تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے پوچھا، بہت جلدی آ گئے، کیا لکھا نہیں؟ فرمایا حضرت چند جملے لکھ دیے، میں یہ چاہتا تھا تاکہ ناغہ نہ ہو، برکت نہ اٹھ جائے، یہ میرا نظام الاوقات تھا، میں صرف اس کو باقی رکھنا تھا۔ تو حضرت شیخ الہند نے ان کے لیے دعا کی۔ واقعہ سنانے کا مقصد کہ اتنے بڑے حضرت شیخ الہند کا ایک مقام جلالت شان، وہ حضرت کے ہاں تشریف لائیں، لیکن اپنی نظام الاوقات کی اتنی پابندی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا۔ نمبر 5 وقت کی قدر و قیمت۔ وقت کی قدر و قیمت ہو، یعنی انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا ایک ایک لمحہ جو ضائع ہو رہا ہے اس پہ اسے افسوس ہونا چاہیے۔ وقت کی مثال برف کی ہے، اگر کام لیا تو فبیہا، پانی میں ڈالا تو پانی ٹھنڈا ہو گیا، کام نہ لیا تو یہ برف پگھل جائے گی، بجائے فائدے کے اس جگہ کیچڑ بن کے نقصان پیدا ہوگا۔ وقت کی مثال تلوار کی ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعه فقطعک، اگر آپ نے اس کو نہ کاٹا کل یہ آپ کو کاٹ دیں گے۔ وقت کی قدر کریں، آنے والے زمانے کے لوگ آپ کی قدر کریں گے۔ وقت کی قدر کریں، آنے والے زمانے کے لوگ آپ کی قدر کریں گے۔ آج ہم وقت کی قدر نہیں کرتے، گلہ کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں علماء کی محبت نہیں ہے، علماء کی قدر نہیں ہے۔ ہم اپنے اندر علمی کمال پیدا کریں، آج بھی لوگوں کے دلوں میں وہی عقیدت محبت ہے جو آج سے 100 سال 200 سال پہلے تھی۔ ہمارے اندر کمال ہی نہیں ہے، لوگ ہم سے کس بنیاد پہ محبت کریں؟ اس لیے 5ویں چیز وقت کی قدر و قیمت ہو۔ وقت پر میں بات عرض کرتا ہوں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی، متوفہ 852 ہجری۔ حافظ ابن حجر ایک بہت بڑا نام ہے اس وقت حدیث کی دنیا میں۔ ابن حجر کے شاگرد ہیں علامہ سخاوی، متوفہ 902 ہجری۔ حافظ کی زندگی پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر۔ الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر، اس کتاب میں انہوں نے فہرست بنائی ہے، اور اس میں حافظ کی تصنیفات لکھی ہیں، 273 کتابوں کا نام، 273 کتابیں حافظ نے تصنیف کی ہیں۔ اور آگے انہوں نے ایک وجہ لکھی، کہا حافظ کی زندگی میں سب سے اہم چیز وقت کی قدر و قیمت تھی۔
انہوں نے ایک بات لکھی کہ جب حافظ کو قلم تراشنے کی ضرورت پیش آتی تھی، حافظ ابن حجر اس قلم کو تراشتے تھے، اس دوران بھی وہ زبان سے درود شریف پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ فرماتے میں یہ چاہتا ہوں میری زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ وقت کی قدر و قیمت کی آج ابن حجر کا نام موجود ہے۔ اتنا بڑا کام کر کے وہ اکیلے چلے گئے۔ بخاری کی شرح فتح الباری اس وقت 14 جلدوں میں طبع ہے۔ تہذیب و تہذیب انہوں نے رجال پہ لکھا سیاہ ستہ کے 7 جلدوں میں، تقریب و تہذیب 2 جلدوں میں، ائمہ اربعہ کی رجال کے حالات تعجیل المنفع بزوائد رجال الائمۃ الاربعہ ان کی 2 جلدوں میں، لسان المیزان ضعیف راویوں پر انہوں نے 7 جلدوں میں لکھا۔ حدیث کا کوئی موضوع نہیں جس میں ابن حجر نے لکھا نہ ہو، اور بات بھی ایسی لکھی کہ اسم بمسمى، جس طرح پتھر نام ہے بات بھی پتھر ہے۔ دنیا میں 2 عالم گزرے جو اسم بمسمى، امام ذہبی اور ابن حجر۔ ذہب سونا ہے تو ذہبی کی بات بھی سونا، جس طرح حجر پتھر پختہ بات بھی پختہ۔ علماء نے یہ اصول بیان کر دیا کہ حافظ ابن حجر اگر فتح الباری میں اور التلخیص الحبیر فی تخریج حدیث رافعی الکبیر، یہ حافظ کی کتاب ہے، شوافع کے احکامات کی مستدلات روایات کی تخریج کی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر حافظ ان 2 کتابوں میں کوئی حدیث نقل کریں اور خاموشی سے آگے گزر جائیں تو یہ دلیل ہے کہ یہ روایت کم از کم حافظ کی نظر میں حسن درجے کی۔ ان کا سکوت بھی دلیل ہے۔ علمی دنیا میں وہ مقام حاصل کیا کہ ان کا سکوت دلیل بن گیا کہ حافظ اگر کسی روایت پہ کلام نہ کرے سمجھ جانا وہ روایت حسن درجے کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اصل وجہ نظام الاوقات اور وقت کی قدر و قیمت تھی۔ اللہ نے حافظ سے بہت بڑا کام لیا۔ نمبر 6، مقصد کی لگن۔ یہ جو مقصد ہے تصنیف، اس کی لگن، شوق ہونا چاہیے، آدمی لگن کے ساتھ اس کام کو کرے۔ جب لگن